بسم اللہ الرحمن الرحیم. وائی ناٹ. آج تھوڑا سا ڈفرینٹ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو ایک اسٹوری میں آپ کو سناتا ہوں اور اس سے پھر اینڈ میں اس کا ہم نتیجے نکالیں گے اور امید ہے کہ اس سے ہمیں سیکھنے کو بھی ملے گا اور ہم اس کو انجوائے بھی کریں گے. تو وہ چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا اور اپنی سوتیلی ماں کے رویے سے بہت تنگ تھا، پریشان رہتا تھا. تو ایک دن اس نے ارادہ کیا کہ اب بس بہت ہو گئی ہے، اور وہ گاؤں چھوڑ کے شہر چلا گیا. بے آسرا، زیادہ راہ، کوئی پیسہ کپڑے کچھ نہیں تھا. بڑے شہر کے اسٹیشن پہ جا کے راتیں گزارنی شروع کی اور کسی کھانے پینے کے لیے اپنے کو وسائل اور نوکری کی تلاش شروع کی. انگریزوں کا زمانہ تھا، یہ سن 1800 کے اینڈ اور سن 1900 کے سٹارٹ کی میں بات آپ کو سنا رہا ہوں. تو اس نے دیکھا کہ گورے جو ہیں وہ افسر ہوتے تھے اور جو کالے یہ انڈینز سب لوگ جو ہے ماتحت ہوتے تھے. تو ایک گورا جو ہے، گورا صاحب، وہ اس زمانے میں بجلی نہیں ہوتی تھی، تو وہ جو کمرے میں پنکھے ہوتے تھے وہ اس کی رسی باہر دروازے کے نکال دیتے تھے، اور وہ کوئی اس کو ہلاتا تھا تو اندر پنکھا چلتا تھا، ہلتا تھا بہت زور زور سے، وہ لٹک رہا ہوتا تھا بیچ چھت کے، تو اس سے کمرہ ٹھنڈا رہتا تھا. وہ ایک نوکری کسی طریقے سے اس بچے کو حاصل ہو گئی. اور گورا صاحب جب اپنے دفتر سے آتا تھا اور ریسٹ کرتا تھا تو یہ پنکھا کی رسی کھینچتا رہتا تھا اور وہ کمرہ ٹھنڈا رہتا، وہ سوتا رہتا تھا. پھر شام کو وہ جو گورا صاحب تھا وہ اپنا کام کرتا تھا اور ڈرائنگز بناتا تھا، نقشے. تو اس کو قریب جانے کا موقع ملا تو یہ غور سے ان نقشوں کو دیکھتا رہتا تھا اور واچ کرتا تھا، آبزرو کرتا تھا. تو ایک دن اس نے اپنے صاحب کو کہا کہ یہ جو آپ نے نقشہ بنایا ہے یہ میں بھی بنا سکتا ہوں. اس نے کہا نہیں، یہ مشکل ہے اور یہ بڑا ٹیکنیکل اور اس کے لیے بڑی نالج کی اور ڈگری کی ضرورت ہے. اس نے کہا نہیں، آپ مجھے ٹرائی کر لیں. انہوں نے خیر ایک کاغذ پینسل دیا اور ایک بتایا کہ یہ اسکیچ ہے اور یہ اس طریقے سے بنانا ہے. تو اس بچے نے وہ بنا دیا. اچھا، وہ امپریس ہوا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم کچی نوکری ڈپارٹمنٹ میں تمہیں دلا دیتے ہیں، عمر تو تمہاری چھوٹی ہے اور تعلیم بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال سیکھتے رہو اور ساتھ میں اپنی تعلیم جاری رکھو اور اس کو کنٹینیو کرو. اس بچے نے وہ اپنا جو کام تھا وہاں سے سٹارٹ لیا اور سیکھتے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ گورے صاحب نے اس کو پکی نوکری دلوا دی اپنے ڈپارٹمنٹ میں. اور وہ کینال کا ڈپارٹمنٹ تھا، محکمہ انہار. اور وہ جو گورا صاحب تھا وہ SDO تھا کینالز کا، اور بہت بڑا افسر ہوتا تھا اس زمانے میں. کئی ضلع اس کے انڈر میں ہوتے تھے، ریسٹ ہاؤسز، ڈاک بنگلہ وغیرہ وغیرہ. خیر، جب یہ پکی نوکری میں آئے تو انہوں نے کام سٹارٹ کیا. اور اب میں ان کا تعارف کراتا ہوں. ان کو ہم سب بڑے ابا کہتے تھے اور ان کا پورا نام خورشید علی خان تھا. انہوں نے نئے سرے سے اپنے خاندان کی بنیاد رکھی. اپنے جو ستیلے بھائی تھے، دوسرے بھی خاندان والے، سب کو پڑھایا لکھایا، ان کی شادیاں کی، ہیلپ کی. اور پھر بنتے بنتے ایک دن یہ خود SDO بن گئے، اس گورے صاحب کی سیٹ پہ بیٹھ گئے. یہ اولوالعزمی کی ایک ایسی کہانی ہے کہ بے سر و سامانی میں ایک بچہ گھر سے نکلا اور اس سیٹ پہ جا بیٹھا جو اس کی اپائنٹنگ اتھارٹی تھی، اور وہاں سے اس نے پھر اپنے کیریئر کا آغاز کیا. اور بہت بڑی پوسٹ تھی. ان کو ہاتھی ملے ہوئے تھے سروے کے لیے اس زمانے میں، اور گھوڑے تھے، اور بڑا ایک عملہ، ایک لاؤ لشکر تھا. تو لیکن اس تمام مراحل طے کرتے ہوئے کیا کیا مشکلات پیش آئیں اور کس طریقے سے اپنی دونوں یعنی پروفیشنل لائف بھی اس میں بھی ترقی کی اور تعلیم حاصل کی. مینٹلی بھی اسٹرانگ رہے اور باقی دنیاوی تعلیم بھی انہوں نے حاصل کی. شیر کا پھر شکار کرتے تھے اور
شیر پالتے بھی تھے، اور یہ مشہور تھا کہ اگر کافی دور فاصلے پہ ایک شیشے کا گلاس رکھ دیں اور یہ اس کو دیکھتے رہیں تو 5 سے 7 منٹ میں وہ ٹوٹ جاتا تھا طلاق سے۔ اس طرح کی ول پاور ان کے اندر تھی، اور بڑے نیک انسان تھے، بڑے عظیم آدمی تھے۔ تو ان کی سٹوری میں نے سنائی، اور انگریزی میں آج کل اس کو گرٹ کہتے ہیں، جس میں اولو العزمی، آپ کی مستقل مزاجی، مینٹل ٹفنس، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ تو یہ آج کی سٹوری ہے، اور یہ 2 سٹوریز اور بھی ہیں، اگر آپ کمنٹس میں لکھیں گے پھر وہ بھی میں آپ کو پیش کروں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔